الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آنریبل گورنر صاحب، محترم میاں فاروق الطاف صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، اور مجھے آج ہی پتہ چلا کہ یوم تکبیر کی اصطلاح مجیب الرحمان شامی صاحب کی دی ہوئی تھی، اور میں ہمیشہ اس کے بارے میں یہ سوچتا تھا کہ یہ اصطلاح جس نے بھی دی ہے وہ یقیناً حکیم الامت حضرت علامہ اقبال کے افکار سے نہ صرف متاثر ہے بلکہ پوری طرح مزین ہے، کیونکہ اردو شاعری کی روایت کے برعکس اقبال نے تکبیر اور اذان کو جن معنوں میں استعمال کیا ہے اپنی شاعری میں، وہ ہمیشہ مومن کی اور مجاہد کی اذان رہی ہے۔ جیسے اقبال نے ایک مقام پہ کہا ہے کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ جیسے آپ نے مشاہد صاحب سے ابھی سنا کہ کس طرح فرانس کے صدر نے اردگان کو پیغام دیا، اور ٹونی بلیئر اور کلنٹن اور پوری دنیا جو تھی وہ پاکستان سے اس عمل کے بارے میں ایک مختلف رائے رکھتی تھی، لیکن پاکستان کی قوت ایمانی نے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان جیسے وہ اصل ہیرو اس قوم کے، جنہوں نے آج تک ہمیں ہندوستان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ تکبیر وہ تکبیر ہے جسے اقبال کہتے ہیں کہ اس سے شبستان وجود لرزتا ہے اور یہ قوت ایمانی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ میں ایک اتفاق کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ ٹیپو سلطان کو راکٹ ٹیکنالوجی کا بانی کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے اس کو استعمال کیا برطانیہ کے خلاف اپنی مختلف جنگوں میں، اور ٹیپو سلطان کا یوم شہادت 4 مئی ہے اور ہمارا یوم تکبیر 28 مئی ہے، اور ٹیپو سلطان کا سن شہادت جو ہے وہ 1799 ہے، اور ٹھیک اس کے 200 سال بعد جو پاکستان کا یوم تکبیر ہے وہ 1998 کے اندر ہوا۔ تو پرانی روایت کے لوگ اگر آپ ان کا پڑھیں تحریک پاکستان میں یا پاکستان بن جانے کے بعد، تو وہ ہمیشہ مملکت خداداد پاکستان کو سلطنت خداداد محصور کا تسلسل سمجھتے تھے، اور اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ 75 سال ہے تو مجھے اس دعوے میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ہماری تاریخ محصور سے ملتی ہے، ٹیپو سلطان سے ملتی ہے، ہماری تاریخ 1000 سال کی تاریخ ہے، اور ابھی چاغی جہاں پہ یہ نیوکلیئر ایکسپیریمنٹ کیا گیا یہ بلوچستان کے اندر واقع ہے، اور شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کو کم جانتے ہیں کہ جو بلوچستان ہے یہ ایک زمانے میں گریٹ ساسانید امپائر کا حصہ تھا، جو ایران پرشین امپائر تھی، لیکن خلافت راشدہ کے زمانے میں جب اس امپائر نے کولیپس کیا تو بہت سے رولرز آزاد ہو گئے، اور یہ جو بلوچستان کا حصہ ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیسرے خلیفہ راشد کے زمانے میں یہ خلافت راشدہ کا حصہ تھا۔ اس لیے مجھے اس یوم تکبیر کی جو دھمک ہے اور جو اس کی گونج ہے وہ 1998 سے یا 1947 سے نظر نہیں آتی، بلکہ یہ مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس سے نظر آتی ہے۔ اس لیے پاکستان کی عمر 75 برس نہیں ہے، پاکستان کی عمر 76 برس نہیں ہے، پاکستان کی عمر 1450 برس ہے، اور جب سے خلافت راشدہ نے اپنے قدم رکھے ہیں بلوچستان میں تب سے کسی نہ کسی صورت کے اندر پاکستان اس خطے کے اندر موجود رہا ہے، اور جہاں آج ہے اس کا نام پاکستان ہے۔ کبھی یہ محمد بن قاسم بن کر رہا ہے، کبھی یہ سلطان محمود غزنوی بن کر رہا ہے، کبھی یہ سلطان شہاب الدین غوری بن کر رہا ہے، کبھی یہ دلی سلطنت کی صورت میں رہا ہے، کبھی یہ مغل سلطنت کی صورت میں رہا ہے، کبھی یہ میسور سلطنت کی صورت میں رہا ہے، اور آج یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صورت میں یہاں موجود ہے۔ اس لیے یاد رکھیں آپ کے اور میرے ملک کی عمر 75 برس نہیں ہے، آپ کے اور میرے ملک کی عمر 1400 برس ہے۔
تو میری ایک سجیشن ہے، اور اس کے بعد میں آخری اپنی چند 1-2 منٹ کی بات کروں گا اور گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا۔ میری سجیشن یہ ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ، اپنی تاریخ کو متعصب مغربیوں کی نظر سے دیکھنے کی بجائے اور بالی ووڈ کی نظر سے دیکھنے کی بجائے اپنی تاریخ کو اپنی نظر سے دیکھیں، اور اپنی تاریخ کو علامہ اقبال کی نظر سے دیکھیں، اور اپنی تاریخ کو نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی نظر سے دیکھیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی تاریخ کیا ہے اور آپ کس تاریخ کا تسلسل ہیں۔ دوسری میری جو آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہندوستان جس نے اول دن سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ بٹوارا اور اس طرح کی اصطلاحیں استعمال کر کے پاکستان کے وجود کو غیر حقیقی ثابت کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ ہندوستان کبھی یونائٹڈ نہیں رہا۔ ہندوستان یونائٹڈ رہا جب یہاں اشوک کی تلوار تھی، چندر گپتا موریہ کی تلوار تھی۔ ہندوستان یونائٹڈ رہا جب یہاں پہ دلی سلطنت قائم ہوئی۔ ہندوستان متحد رہا جب یہاں پہ مغل سلطنت قائم تھی، اور مغل سلطنت کے کولیپس کے بعد ہندوستان متحد ہوا جب یہاں پہ برطانیہ نے حکومت قائم کی۔ اور برطانیہ نے بھی جب حکومت قائم کی تو 563 پرنسلی سٹیٹس یہاں ایگزسٹ کرتی تھیں، جن میں سے 150 فرسٹ کلاس ریاستیں تھیں، اور ان 150 میں بھی کچھ ایسی ریاستیں تھیں جنہوں نے اپنی سوورینٹی برطانیہ کے سامنے سرنڈر نہیں کی تھی۔ برطانیہ وہاں پہ اپنی سوورینٹی ایکسرسائز کرتا تھا۔ سوورینٹی بیلانگ ٹو نواب، مہاراجہ اور دی پرنسلی رولر۔ تو تاج برطانیہ نے بھی پورے ہندوستان کے اوپر حکومت نہیں کی ہے، اس میں بھی جو خود مختاری ہے وہ مقامی راجاؤں اور نوابوں کے پاس رہی ہے۔ اس لیے برطانیہ کے زمانے کے اندر بھی ہندوستان اس طرح سیاسی طور پہ خود مختار کسی ایک اس کے زیر نگی نہیں رہا۔ تو میرے نزدیک جو یونٹی آف انڈیا کا نعرہ تھا، جو متحدہ ہندوستان کا نعرہ تھا، یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا پولیٹیکل فراڈ تھا، اور اس 20ویں صدی کے سب سے بڑے پولیٹیکل فراڈ کے اگینسٹ 2 آوازیں تھیں جو مومنوں کی اور مجاہدوں کی آوازیں تھیں۔ ایک علامہ محمد اقبال کی آواز تھی، اور ایک قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز تھی، جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہندوستانی کوئی قومیت نہیں ہے، بلکہ ہندوستان ایک بر صغیر ہے جس کے اندر مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف ایتھنیسٹیز رکھنے والے، مختلف دیگر اپنی آئیڈینٹیٹیز رکھنے والی اقوام بستی ہیں، اور ان سب اقوام کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے اندر اپنی انڈیپینڈنس کو، اپنے کلچر کو، اپنے اختیار کو ایکسرسائز کریں۔ اور اس لیے انہوں نے یہاں پہ الگ وطن کا مطالبہ کیا جو پاکستان مارز وجود میں آیا، اور جو ہم نے یہ نیوکلیئر طاقت حاصل کی ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان ٹیکنیشنز کو، ان انجینئرز کو، ان ورکرز کو اور ان نیوکلیئر سائنٹسٹس کو خراج تحسین پیش کر سکوں جنہوں نے یہ بم بنایا اور جنہوں نے پاکستان کو آج تک جس نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ میں اپنے یہاں جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں آپ کو صرف آخری بات کہہ کے یہ اجازت چاہوں گا کہ آج اگر پاکستان محفوظ ہے، اس میں ہماری افواج اور شہیدوں کا بھی کردار ہے، اس میں ہمارے سیاستدانوں کا بھی کردار ہے، لیکن اس میں ہمارے سائنسدانوں کا بھی کردار ہے۔ تو پاکستان کو ایک سائنسدان نے محفوظ کیا ہے۔ تو میری آپ کو سجیشن یہ ہے کہ آپ سائنس کے ذریعے ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔